نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وتشیعہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ارباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آج بہت ہی بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ کفر مایوس ہوا ہے۔ سب سے پہلے کوئی لکھنؤ میں انٹری کرتا ہے تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ مسکرائیے، آپ غدیر میں ہیں، آپ لکھنؤ میں ہیں، لیکن ہمیں اس لیے نہیں مسکرانا ہے کہ ہم لکھنؤ میں ہیں، اس لیے کہ آج عید غدیر ہے تو چہرے کھلے رہنا چاہیے، اور بہرحال جس سے ناراضگی ہے اس سے بھی ناراضگی آج دور کرنا ہے، اس سے بھی گلے ملنا ہے، اور محمد والے محمد پہ صلوات بھیجنے کا دن ہے۔ صلوات۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے اس کلام کو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک لوگوں کے لیے شفا بنا دیا، رحمت بنا دیا۔ یہ مومنین کے دلوں کے لیے مومن ہے، اذہان کے لیے فائدہ ہے اور شفا ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے جو اہل بیت کو نہیں مانتے، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، جو علی کو ولی تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نقصان ہی نقصان بنا دیا۔ تو معیار یہ بنا جو علی کو مانے گا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ اب جو علی والا ہوگا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا، جو گلی والا ہوگا اسے نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے کہ قرآن بھی دل کو پاک کرتا ہے اور علی بھی دل کو پاک کرتا ہے۔ تو کیا ہے قرآن اور کیا ہے علی؟ تو مسلمان جس کی تلاوت کرے اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن مسلمان جس کی تلاوت کرے اسے قرآن، اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اور قرآن کو چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے بدن کا قرآن کو چھونے کے لیے ایک منزل پہ لانا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ یہاں کچھ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن کو چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری، اور علی کی محبت باپ کی وراثت پہ نہیں ملتی، ماں کی شرافت پہ ملتی ہے۔ باپ کی وراثت پہ نہیں، ماں کی شرافت پہ علی کی محبت ملتی ہے۔ پوری توجہ۔ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کون علی؟ کون؟ قرآن اور علی۔ کیا ہے قرآن اور کیا ہے علی؟ مسلمان جس کی تلاوت کرے اسے قرآن، اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ وہ علی جو صلح میں امن ہو،
جنگ میں موت ہو، دوش پہ کلیم ہو، جس کی شاہی قدموں پہ ہو، جو تخت پہ فقیر ہو، جو بوریے پر امیر ہو، جو امیروں سے دور ہو، غریبوں سے قریب ہو، سخاوت میں سمندر ہو، شجاعت میں غضنفر ہو، طہارت میں گوہر ہو، صبر میں چٹان ہو، بولے تو قرآن ہو، سوئے تو رسول کی شان ہو، چلے تو کل ایمان ہو، تھوڑا بیدار ہو، چلے تو کل ایمان ہو۔ کون علی؟ وہ علی جو باب مدینۃ العلم، عارف مواضع حزب السلم، عمود الاسلام، وارث منہ مکہ، صاحب زمزم و صفا، مصباح الدجا، منار الہدا، مولائے کائنات، حلال مشکلات، فاتح خیبر، مالک تسلیم و کوثر، ساقی مخان وحدت، کلیم ثناء حکمت، گوہر درخشاں، برج انما، آئینہ دار جمال، احمد مختار، استاد جبرائیل، متاع رضا رب جلیل، نکت بوئے گل، خلیل کل ایما، کلمت الرحمن، مفسر قرآن۔ کون علی؟ خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، اسد اللہ غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وہ علی جو کوہ طور پر پہنچا، وہ علی جو کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پر پہنچا تو ضیاء بنا، کوہ زیتون پر پہنچا تو میخانہ بنا، عرش منیر پر پہنچا تو اعلیٰ بنا، منبر غدیر پر پہنچا تو مولا بنا۔ علی 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 جبریل کا ٹیچر، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی بادل کی گرج میں، علی علی ذرا حیدری، یا علی آواز بلند نعرہ سلوات۔ صلی اللہ علی ولی اللہ۔ تو عزیزان محترم، عرش منیر پر پہنچا تو اولا، منبر غدیر پر پہنچا تو مولا۔ غدیر میں مولا کو جب مولا بنایا، کیسے بنایا؟ آپ سن رہے ہیں اشعار میں بھی اور تقریریں سن رہے ہیں کہ پروردگار نے کہا یا ایھا رسول بلغ، اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیسے کیا؟ اونٹ کے کجاووں کا منبر بنایا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میرے مولا کو بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ دیکھیے، میں یہاں پر علی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ رسول کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پوری توجہ، میں علی کی تعریف نہیں بلکہ رسول کے الفاظ کا ترجمہ۔ کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی نہیں۔ تھوڑا بیدار ہو، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی۔ تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی۔ جنگ بالتنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ بالتاویل قرآن علی۔ چاند ہم شک کریں گے، سورج علی پلٹائیں گے۔ تقدیر ہم بنائیں گے، مقدر علی پلٹائیں گے۔ بستر ہمارا لیٹیں گے علی، چادر ہماری اوڑھیں گے علی، بچے ہمارے ان کے باپ علی۔ اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی۔ ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا کام میرا مولا، علی مولا، علی مولا، سمندر جھوم کر بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، تو ہی پہلا، تو ہی پہلا، علی مولا، علی مولا، حیدری یا بڑا انشاءاللہ نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی۔ دعویٰ ہمارا شہادت علی کی،
नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरबियत अली की, दीन हम होंगे कमान अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, बनाए फलाक हम होंगे ज़मीन का लंगर अली, मका मका हम होंगे ज़मा ज़मा अली, जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली, जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली। देखिए आपके सामने अर्ज़ करूँ, बेदार समाते हैं और माशाल्लाह से बहुत उम्दा सुन रहे हैं, और जैसा माहौल चल रहा है वो अशार बता रहे हैं। ये हमने अशार क्यों पढ़े, वो शायर ख़ुद अपनी शायरी में बता रहा है कि ये अशार मैंने क्यों कहें। वो हालात को देखते हुए वो अपने 2 मिसरों में पूरे हालात को समेट के आपके सामने अर्ज़ करता है। तो यहाँ पर एक चौथे इमाम का एक जुमला आपके सामने अर्ज़ करना है, और वो जो अभी तक आप सुन रहे हैं बात बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी कि इमाम ने फरमाया, चौथे इमाम ने फरमाया, सलवात भेजें तो अर्ज़ करूँ कि हमारे मौला ने फरमाया कि हमारे 2 तरह के कातिल हैं, एक छोटा कातिल है और एक बहुत बड़ा कातिल है। एक छोटा कातिल और एक बड़ा कातिल। छोटा कातिल कौन है और बड़ा कौन है, पूरी तवज्जो। छोटा कातिल वो है जो हमें खंजर से कत्ल करे, यानी तलवार से कत्ल करे और नेज़े से कत्ल करे, उसके बाद जहर के हरबों से कत्ल करे, तीर से कत्ल करे। ये है कौन, छोटा कातिल। पूरी तवज्जो, छोटा कातिल, बड़ा कातिल। छोटा कौन है, जो हमें खंजरों से कत्ल करे, यानी भालों से कत्ल करे, जहर के हरबों से कत्ल करे, तलवार से कत्ल करे, नेज़े से कत्ल करे। ये है हमारा छोटा कातिल। और बड़ा कातिल कौन है, बड़ा कातिल वो है जो मिंबर पे जाए और हमारे जद अली के फजाइल ना पढ़े। है नहीं, आपने गौर किया? और वो है हमारा बड़ा। आप देखते हैं, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं कि, लेकिन आधा पौन घंटे की मजलिसें हो जाती हैं जहां मौला का नाम ही नहीं आता। वो मजलिस कैसी मजलिस है, वो महफिल कैसी महफिल है जिसमें सवारी हो नहीं सकता। वो खाली हो नहीं सकता। वो हाजी हो, नमाजी हो, मुफ्ती हो के मुल्ला हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो। मौला की बारगाह तक जाने वाला नारा हैदरी, नारा नारा हैदरी। सलावत भेजें तो अर्ज करूँगा आपके साथ। तो ये अजीज़ान मोहतरम, अली की मोहब्बत पाक दामनी पे मिलती है। अली की मोहब्बत पे माशाल्लाह से आप नारा लगा रहे हैं, कोई बंदा नारा लगाए तो आप उसका शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि इसने हमें एक बार और अली कहने का मौका दिया। इसलिए कि कल का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम आपके पास बैठे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल हमारी आपकी मुलाकात ना हो। कल का कोई भरोसा नहीं। तो आप शुक्र अदा करें कि आपने हमें एक बार और अली कहने का मौका दिया। ये नारा अली जो लगाते हैं, ये नारे खाली नहीं है, बल्कि ये एक जुल्फ़िकार है। ये नारा हैदरी खाली नारा नहीं है, ये एक जुल्फ़िकार है। तो आप कहेंगे मौलाना आपके हिसाब से तो फिर 2 जुल्फ़िकारें हो गई, एक आपकी नारे वाली और एक मौला की। तो मैं कहूँगा हाँ, 2 जुल्फ़िकारें हैं, एक हमारी नारे वाली और एक मौला की जुल्फ़िकार। लेकिन दोनों जुल्फ़िकारों में फ़र्क है। दोनों जुल्फ़िकारों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जब अली की जुल्फ़िकार चलती थी तो वो नस्लों को देख के चलती थी, लेकिन जब हमारी नारे वाली जुल्फ़िकार चलती है, नस्लों का पता बताते हुए चलती है। नस्लों का देखिए, आप अली के फजाइल पे, अली की विलायत पे अगर हम खुश ना होंगे तो क्या बनी उमैया की औलादे खुश होंगी? हम खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा? जो अली के फजाइल, अली की विलायत पे ना बोले वो शिया नहीं।
اس لیے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری فضیلت سننے کے بعد تم اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس نہ کرو تو اپنی غذا پہ غور کرنا، اپنی غذا پہ غور کرنا۔ دیکھیے بہت مین کام ہے غذا کا، جیسی غذا ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ کیا کہا؟ اگر ہماری فضیلت سننے کے بعد تم اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس نہ کرو تو اپنی غذا پہ غور کرنا، اس لیے کہ جن کے پیٹوں میں مال حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کیسے سن لیا، پوری توجہ، گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر علی کے فضائل سننے کے بعد بدن مہک اٹھے، چہرہ کھل اٹھے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی ماں نیک ہے، باپ ایک ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگر علی کے فضائل سننے کے بعد چہرہ کھل جائے، بدن مہک اٹھے، تو ماں نیک ہے۔ علی کی محبت پاک دامنی پہ ملتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو ماں نیک ہے، باپ ایک ہے۔ اور اگر علی کے فضائل سننے کے بعد، علی کی ولایت سننے کے بعد چہرہ مرجھا جائے، اس کی ماں کا کردار نجاست بن کے اس کی رگوں میں دوڑنے لگے، تو سمجھ لینا یا تو اس کا لقمہ حرام ہے یا پھر نطفہ حرام ہے۔ صلوات بھیجنا محمد وآلہ محمد۔ اور علی کے فضائل ہر دل برداشت نہیں کر سکتا، ہر دل نہیں برداشت کر سکتا، اور ہر کسی کے عقل میں علی آ بھی نہیں سکتا۔ علی سب کی عقل میں نہیں آ سکتا، اور ہر کوئی علی کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہر دل علی کے فضائل برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ جنگ صفین کا میدان ہے، مالک مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا کہاں جنگ کروں؟ کہا میمنہ پہ جاؤ۔ مالک میمنہ پہ گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں۔ پھر واپس آئے، مولا کہاں جنگ کروں؟ کہا میسرہ میں جاؤ، وہاں گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں۔ پھر واپس آئے، مولا کہاں جنگ کروں؟ کہا قلب لشکر میں جاؤ، وہاں گئے، دیکھا علی جنگ کر رہے ہیں۔ مالک واپس آئے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں میمنہ پہ گیا، دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں، میسرہ میں گیا، دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں، قلب لشکر میں گیا، دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں۔ اب مالک ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے آپ اتنا بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ آئے نہیں غور کیا آپ نے؟ مالک کہتے ہیں مولا مجھے اتنا بتائیے آپ ہیں کیا؟ یعنی جہاں جہاں گئے وہاں علی نظر آئے۔ کہا مجھے اتنا بتائیے آپ ہیں کیا؟ تو میرے مولا نے کہا مالک جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں۔ جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں۔ تو علی جو ہے وہ سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ علی سب کی سمجھ میں، اس لیے کہ ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا، اس لیے دیکھیے سوچ سمجھ کے ہمیں ایک صلوات بھیجیں۔ دیکھیے ہم اگر اعتراض کریں تو ہمارے اندر اتنی نالج ہو تو ہم اعتراض کریں، جب ہم بالکل کورے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ ہر بات پہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام کے پاس ایک شخص آنے کے بعد کہا مولا ہمیں آپ کے جد کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا نے کیا کہا ضرور تو نے کوئی حرام غذا کھائی ہوگی۔ دیکھیے علی کی محبت کے لیے غذا کا بہت اہم رول ہے، اس لیے کہ میں ہر مجلس اور ہر محفل میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں حلال غذا کھانے کی توفیق فرما۔ یہ دعا ضرور کرا کریے، اس لیے کہ ماحول بہت خراب ہے، اپنے کو محفوظ کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ پوری توجہ۔ تو کیا کہا مولا آپ کے جد کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہا مولا نے؟ ضرور تو نے کوئی حرام غذا کھائی ہوگی، اس لیے کہ فضیلت کے لیے پاک غذا کا ہونا ضروری، محبت کے لیے پاک نسل کا ہونا ضروری، اور علی کی محبت پاک دامنی پہ ملتی ہے۔ اور میں نے کیا عرض کیا کہ علی کے فضائل ہر کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہمارے پاس مولا کے فضائل آئے کتنے سے ہیں؟ پوری توجہ، آپ کے سامنے عرض کروں، سنا ہوا واقعہ ہے، بس ایک منزل تک لے کے جانا ہے کہ جب رسول ملا فیض کاشانی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی معراج پر جا رہے تھے تو ایک جگہ جا کر رک گئے۔ جب رک گئے تو جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو آگے؟ کیا دیکھا؟ کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے۔ کہا مطلب؟ کہا پھر؟ کہا ایسا ہے کہ میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ کہا تو کھڑے رہے، لیکن قطار ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہ میں نے کیا کہا، میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اتنے میں جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور میں اسے 30 بار دیکھ چکا ہوں، 30,000 بار دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ اونٹ کی قطار ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں اسے 30 بار دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ اونٹ کی قطار ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو رسول خدا نے کہا جبرائیل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ تو کہا جسے میں اتنی بار دیکھ چکا اسے نہیں پہچانوں گا؟ تو رسول خدا نے جبرائیل سے کہا پہچانو تو صحیح، میں ہی تو ہوں وہ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پہچانو تو صحیح، میں ہی تو ہوں۔ اب رسول خدا نے کہا جبرائیل ذرا دیکھے تو صحیح، آخر ان اونٹوں کی پشت پہ ایسا کیا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے اور ان کے شکم جو ہے زمین سے لگے ہوئے ہیں، ایسا کیا ہے؟ اب جبرائیل گئے اور جانے کے بعد ایک ناکے کے پاس کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا دیکھا کہ اونٹ کی قطار جو ہے اس ناکے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب جیسے ہی جبرائیل نے ناکے پہ کتابوں کو دیکھا، اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، کتاب کو وہیں رکھا، ناکہ آگے بڑھا، دوسرے ناکے سے پھر کتاب اٹھائی، پھر اسے پڑھنا شروع کیا، ناکہ پھر آگے بڑھا، پھر تیسری کتاب اٹھائی، پھر پڑھنا شروع کیا، بند کیا، ناکہ آگے بڑھا۔ اب جیسے جیسے جبرائیل کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، کتابیں پڑھتے جا رہے ہیں آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سارے ناکوں کی پشت پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر کتاب میں علی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں لیکن دہرائے نہیں گئے ہیں۔ ہر کتاب میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے لیکن دہرائی نہیں گئی ہے۔ اب آپ بتائیے ہمارے پاس کتنے سے فضائل آئے ہیں، اسی میں ہم کروٹیں بدلنے لگتے ہیں۔ ہر کتاب میں علی کی فضیلت ہے لیکن دہرائی نہیں گئی ہے۔ ہمارے پاس اتنے سے فضائل آئے ہیں اس میں بھی ہم کروٹیں بدلتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے مولانا نے کہا کہ میں وہ علی ہوں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کرتی ہیں، ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ آج تک میں نے اپنی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار نہیں کیا۔ اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت کی بلندی سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیتا تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کے مر جاتی اور کچھ تو دیوانی ہو جاتی۔ میں نے اتنے ہی فضائل سے پردہ اٹھایا ہے جتنا ایک حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جتنا حقیقی مومن کا دل برداشت کرے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، جتنا حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر دل علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا، ہر دل علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد جب رسول خدا معراج سے واپس آئے تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ سلمان تم اہل بیت میں سے؟ کہاں؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر بتائیے تو صحیح آخر آپ کہاں گئے تھے، آخر آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول خدا نے کیا کہا؟ اب اس بات کو اگر میں آج نہیں پڑھوں گا تو پھر کب پڑھوں گا؟ اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے میں یہاں پر ایک عرض یہ جملہ ضرور پڑھتا ہوں کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو ذکر و اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا، جو ذکر اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا۔ تو وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح کہاں گئے تھے؟ آپ ہی نے تو کہا ہے سلمان تم اہل بیت میں سے ہو، جب میں ہوں تو مجھے بتائیے آپ کہاں گئے تھے؟ کہا سلمان پہلے وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، کسی کو۔ میں نے کیا کہا؟ ہر دل علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا پھر وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ یا رسول اللہ وعدہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، وعدہ ہو گیا کسی کو نہیں بتانا ہے۔ کہا اب کہا اللہ نے، اب سلمان سے رسول خدا نے کہا اللہ نے علی کی ولایت کے سلسلے میں مجھے بلایا تھا۔ آئے ہائے، کیا کہا؟ کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ نے علی کی ولایت کے اعلان کے سلسلے میں مجھے بلایا تھا۔ سلمان سے وعدہ ہو گیا، سلمان کسی کو نہیں بتانا۔ اب سلمان جیسے ہی یہ وعدہ ہو گیا کسی کو نہیں بتانا ہے، وہ سلمان علی علی کرنے والا، علی کی تسبیح پڑھنے والا، اب وہ سلمان گھوم رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بتاؤں تو بتاؤں کسے؟ رسول خدا منع کر چکے ہیں۔ ہائے ہائے، رسول خدا سے وعدہ ہو چکا ہے، بتاؤں تو بتاؤں کسے؟ اب سلمان کے سینے میں علی کی ولایت کا سمندر اچھلنے لگا،
सलमान के सीने में अली की विलायत का समंदर उछलने लगा। बताऊं तो बताऊं किसे? वादा हो गया किसी को नहीं बताना। कभी सलमान इधर जा रहे हैं, कभी उधर, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं। जब सलमान से बर्दाश्त ना हुआ, सलमान से जब बर्दाश्त न हुआ, अली के फजाइल के सीने में दहाड़े मारने लगा, सलमान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सलमान एक जंगल में पहुंचे और पहुंचने के बाद एक कुआं मिला और मुंह मिल जैसे ही वो कुआं मिला तो कुएं के मुंह में अपना मुंह डाला और डालने के बाद कहा अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। देखिए अली वाले यहाँ बैठे हैं, कुएं के मुंह में मुंह डाला और डालने के बाद कहा अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। सलमान कहकर हटे। अब जैसे ही अब कहा तो सलमान को थोड़ा सुकून मिला। जैसे ही सलमान ने अली वलीउल्लाह कहा अब सलमान को थोड़ा सुकून मिला। अब सलमान हटे। अब जैसे ही हटे तो उस कुएं से एक दरख्त निकला। हर दरख्त के पत्ते पे लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। आए हाय, हर दरख्त के पत्ते पे लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। इधर जैसे ही हवा चली दरख्त ने पत्तों को छोड़ा, पत्तों ने दरख्त को छोड़ा। अब वो पत्ते मदीने की गलियों में पहुंचे। एक सहाबी ने उठाया अली वलीउल्लाह, हाय हाय। दूसरे सहाबी ने उठाया अली वलीउल्लाह, तीसरे सहाबी ने उठाया अली वलीउल्लाह। दौड़ते हुए नबी के पास पहुंचे। या रसूलल्लाह गजब हो गया, या रसूलल्लाह गजब हो गया। क्या बात है? सबने अपने अपने पत्तों को सामने किया। नबी ने जैसे ही पत्तों पे अली वलीउल्लाह को देखा फौरन हुक्म दिया सलमान को बुलाया जाए। आए कहां बैठे हैं? फौरन हुक्म हुआ सलमान को बुलाया जाए। सलमान को बुलाया गया। कहा सलमान तुमने हमसे वादा किया था किसी को नहीं बताऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहा या रसूलल्लाह आपके रिसालत की सदाकत की कसम किसी इंसान को नहीं बताया। हाय हाय थक गए हैं लग रहा आप। आपके रिसालत की सदाकत की कसम किसी इंसान को नहीं बताया। का किसी को नहीं बताया? का किसी इंसान को नहीं बताया। जैसे ये कहा तो नबी ने पत्तों पे अली वलीउल्लाह को आगे किया। सलमान ने जैसे ही देखा तो कहा या रसूलल्लाह जब आपने मुझसे कहा किसी को नहीं बताना तो जैसे ही आपने कहा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं जंगल में पहुंचा, एक अंधे कुएं के पास गया और अपना मुंह उसके मुंह में डाला और डालने के बाद कहा अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। अब सलमान कहते हैं या रसूलल्लाह फैसला आप करें। जब अली के फजाइल अंधा कुआं बर्दाश्त ना कर सका, मैं सलमान कैसे बर्दाश्त करूं? सलावत भेजो ना मोहम्मद। ये है जब अली तो पूरी बात कहने का मकसद ये है कि अली की बातें हर दिल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर दिल अली के फजाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता। हर दिल अली के फजाइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। देखिए मैंने शुरू में एक जुमला किया था, आज का जो दिन है वो मुस्कुराने का है, मोहम्मद आले मोहम्मद पे सलवात भेजने का दिन है। और आप देखें मैं काजमैन से जो चला हूँ कितनी जगह माशाअल्लाह ऐसा दिखा कि हर जगह सबील लगी हुई है, कहीं शरबत है तो कहीं कुछ पिलाया जा रहा है। पूरा लखनऊ क्या पूरा मुल्क जो है अली की विलायत के ऐलान की खुशी में सब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक जुमला अर्ज़ करूँ कि हर कोई अली के फ़ज़ाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता, हर चेहरा अली की मोहब्बत में नहीं मुस्कुरा सकता। देखिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो हम अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजता है उसके दिल से निफाक दूर होता है। ये जुमला अर्ज करना है मुझे यहाँ पर, एक जुमला अर्ज करना जिसके लिए मैंने ये अर्ज किया। क्या कहा? जो हम अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजता है उसके दिल से क्या होता है? निफाक दूर होता है। तो किसी ने फिर इमाम से पूछा मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? क्या जो हमारी फजीलत सुनने के बाद चुप रहे। थक गए हैं लेकिन बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्या कहा? जो हमारी फजीलत सुनने के बाद चुप रहे, खामोश रहे। देखिए चौराहे पर बोलना और है, फर्शे महफिल में बोलना और है। वहाँ जितना बोलेंगे हो सकता है गुनाह में इजाफा हो, लेकिन यहाँ गुनाह का कोई इम्कान नहीं है। क्या कहा? जो हमारी फजीलत सुनने के बाद चुप रहे,
خاموش رہے اسے منافق کہتے ہیں. یعنی سورج کو دیکھنے کے بعد کہے کہ اندھیرا ہے, یعنی روشنی دیکھنے کے بعد کہے اندھیرا ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا ہے جو میں نے عشرے میں کہیں پڑھا تھا, وہ ذہن میں آ گیا تو آپ کے سامنے چونکہ بات سے بات نکلتی ہے کہ جو ہماری فضیلت سننے کے بعد چپ رہے خاموش رہے اسے منافق کہتے ہیں. یعنی سورج کی روشنی دیکھنے کے بعد کہے کہ اندھیرا ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں, سارا مولائی مجمع بیٹھا ہے کہ علی کا ذکر کرتا ہوں, منافق کٹ کٹ کے گرتے ہیں. علی کا ذکر کرتا ہوں منافق, پوری توجہ, علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کٹ کے گرتے ہیں. بتاؤ اے علی والوں میری تلوار کیسی ہے؟ صلوات بھیجنا محمد وال. اس لیے کہ یہ منافقت بہت بری چیز ہے, یہ منافقت بہت بری چیز ہے. جدھر کے ہیں ادھر ہی رہیے, جدھر کے ہیں ادھر ہی رہیے. تو علی کی ولایت کا آج دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. میرے مولا کو غدیر میں مولا بنا دیا گیا. کہاں؟ 1.25 لاکھ حاجیوں, غدیر کا منبر, کجاوو کا منبر بنایا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب آپ نے تقریر سنی, لیکن میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کچھ اشعار آپ کے سامنے عرض کروں. اس لیے گرمی بہت ہے اور معقول انتظام بھی ہے, لیکن گرمی اپنا اثر دکھا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنا اثر دکھائے, ہمیں اپنا دکھانا ہے. پوری توجہ دیکھیے, غدیر میں جب مولا کو مولا بنایا تو کیسے کیسے لوگ وہاں موجود تھے, کیسے کیسے لوگ وہاں موجود تھے کہ شاعر نے کہا کہ بنتے ہی بوتراب کے سیرا غدیر میں نکلا منافقوں کا جنازہ غدیر میں. بنتے ہی بوتراب کے سیرا غدیر میں نکلا منافقوں کا جنازہ غدیر میں. تو جس کو علی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا, ایک آ گیا تھا ایسا بھی اندھا غدیر میں. بس میں بات کو اپنی مکمل کر چکا ہوں. بس کچھ اشعار جو ہے وہ میں نے فیس بک پہ دیکھے تھے, مجھے نہیں معلوم کس شاعر کے ہیں, لیکن ابھی میں نے اپنی مسجد میں پڑھا تو بڑا لطف آیا پڑھنے میں, تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی عرض کروں, پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کس شاعر کے مجھے نہیں معلوم, لیکن شعر بہت عمدہ ہیں. کیا شاعر نے فرمایا کہ کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں, کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں, جب نور دستے نور پہ آیا غدیر میں. کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں, کامل ہوا ہے دین خدا کا, دین خدا کا غدیر میں, کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں, جب نور دستے نور پہ آیا غدیر میں. کچھ اس طرح سے رسول کے ہاتھوں پہ ہیں علی, کچھ اس طرح سے رسول کے ہاتھوں پہ ہیں علی, جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں. کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہیں علی, جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں, جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں, جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں. سینوں پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, سینوں پہ آیتوں کو, سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر. دیکھیے دیکھ کے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے, بغیر دیکھے پڑھنے میں آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن دیکھ کے پڑھنے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ آپ کے سامنے پوری توجہ. سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں. نہیں غور کیا آپ نے؟ سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں, نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں. تو بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں.
रसूल, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। अब ये 2 मिसरे हैं, मुझे नहीं मालूम आपका इस्तकबाल, इसका इस्तकबाल कैसे करेंगे। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में, तो चेहरे बता रहे थे पता सबके खून का। चेहरे बता रहे थे, चेहरे बता रहे थे पता सबके खून का, नस्लों का इम्तिहान हुआ है गदीर में। चेहरे बता रहे थे पता सबके नस्ल का, सबके खून का, चेहरों का इम्तिहान हुआ है गदीर में। ये अज़ीज़ान मोहतरम, आज ईद गदीर सबसे बड़ी ईद है। यूँ कहा जाए कि मोमिनों की ईद है। ये सिर्फ मोमिन मनाते हैं, इसलिए कि आपने सिवई वाली भी ईद मनाई, बकरे वाली भी ईद मनाई, लेकिन गले सबके साथ मिले। लेकिन इस ईद में हर कोई गले नहीं मिल सकता। हाय हाय। आपने अपना महल्लेदारी भी निभाई, अपनी दोस्ती यारी भी निभाई, लेकिन इस गदीर में हर चेहरा नहीं मुस्कुरा सकता और हर कोई गले नहीं लग सकता। क्यों? इसलिए कि अली की मोहब्बत पाक दामनी पे मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है, पाक दामनी पे मिलती है। तो बस मैंने अपनी बात को ख़त्म किया और माशाअल्लाह से बहुत बड़ा दिन है, तो आइए दुआ करें परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और ये बानी महफिल, हाज़रीन महफिल जो यहाँ बैठे हैं, इनकी दिली हाजतों को पूरा फरमा और इन्हें कोई भी गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। जिए तो अहले बैत की मोहब्बत में और मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पर। परवरदिगार हमारे तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, हमारे जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर करान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उन्हें ज़िक्र, जो गदीर का ज़िक्र हो रहा है उसके सदक़े में शिफा इनायत फरमा। जो बे औलाद हैं उसे ज़िक्र के सदक़े में शिफा बे औलाद अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें ज़िक्र के सदक़े में औलाद अता फरमा। और आखिरी दुआ जो मैंने बीच में भी कही कि परवरदिगार दुआ में दुआ ये है कि हमें हलाल ग़िज़ा खाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हमारा आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजीर फरमा और हमको उनके नासरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नारे हैदरी।